ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ اکثر لوگ شب برات کی رات قبرستان جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا قبرستان جانا کیسا ہے اور شریعت مطہرہ میں قبرستان جانے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اسی طرح ناظرین یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ قبرستان میں اگربتی کا جلانا کیسا ہے۔ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قبرستان جانا یہ اسلام کے آغاز میں یوں کہیں کہ شروع میں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور بعد میں آپ علیہ السلام نے خود ہی اس کی اجازت عطا فرمائی، جس کی روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے تمہیں روکا تھا، یعنی میں نے تمام امت کو روکا تھا کہ تم قبرستان نہ جاؤ، مگر اب میں تمہیں خود اجازت دے رہا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی شخص قبرستان جاتا ہے، قبر والوں کے پاس جاتا ہے، فاتح خوانی کرتا ہے، تو فرمایا اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت نکل کر موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو۔ پھر دیگر احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے اس کو سنت کا درجہ دیا، یعنی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے میں جایا کرو، یا مہینے میں جایا کرو، یا پھر سال میں جایا کرو، یا کبھی کبھی وقت میں زندگی میں جایا کرو۔ یہ پوری تفصیل بیان فرمائی، تو لہذا قبرستان کا جانا ثابت ہوا۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب شب برات آئی 15 کی رات، یعنی 15 شعبان کی رات کو آقا کریم علیہ السلام کی ذات کا معمول بیان ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام میرے حجرہ انور میں نہیں ہے، تو میں بیدار ہوئی حضور کو تلاش کرنے کے لیے۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ شاید حضور اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ بس آتی ہیں جنت البقیع میں اور دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ السلام آسمانوں کی طرف ہاتھ پھیلا کے ایسے بارگاہ الہی میں دعا فرما رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئیں۔ حضور علیہ السلام جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے، عائشہ کیا تم نے یہی سمجھا کہ میں نے تم سے خیانت کی؟ عرض کیا حضور میں نے ایسا سمجھا نہیں ہے، بس میرے خیال میں آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا تمہیں خبر ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ عرض کیا حضور نہیں فرمائیے، تو آپ نے فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں باری تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہگار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اس رات میں 15 شعبان کی رات میں پہلی آسمان پر اللہ کی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے، اور وہ ندا دے رہی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے امتیوں کو کہ ہے کوئی شخص جو رب سے یہ مانگے، ہے کوئی شخص جو رب سے علم مانگے، صحت مانگے، دولت مانگے، مال مانگے، عزت مانگے، وقار مانگے، جو طلب کرے اس رات میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہتا ہے، یعنی نماز فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ناظرین ان دونوں روایت سے یہ نتیجہ مل گیا کہ قبرستان جانا بھی جائز ہے، اور بلکہ جانا جائز صرف نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ قبرستان جا کر اگربتی جلانا یہ کیسا ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ قبرستان کے اندر کسی قسم کی آگ کو جلانا یہ منع ہے۔ یہ اگربتی جلاتے ہیں، اگر قبر کے اوپر لگا رکھی ہے تو یہ منع ہے، اور اس کو اگر سائڈ پہ لگایا ہے تو پھر کچھ گنجائش ہے۔ بہتر یہی ہے، اس اگربتی سے بہتر ہے آپ گلاب کے پھول لیں، وہ ڈال دیں،
آپ کھجور کے پتے لیں وہ ڈال دیں، تاکہ کھجور کی جو چھڑیاں ہیں وہ ڈال دیں، تاکہ جب تک یہ کھجور کی چھڑیاں رہیں گی تو فوت شدہ میت کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو ناظرین، خلاصہ نتیجہ یہ ہے کہ اس رات میں، شب برات کی رات میں آپ قبرستان جا سکتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔